السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہر سو پھیلا اجالا ہے رمضان میں، نور ہی نور چھایا ہے رمضان میں۔ فضل رب جس پہ ہوتا ہے رمضان میں، وہ مدینے پہنچتا ہے رمضان میں۔ لوٹ لو مومنو لوٹ لو، رحمتوں کا خزینہ ہے رمضان میں۔ ایک میں ہی نہیں کہتا ہے ہر کوئی، ابر رحمت برستا ہے رمضان میں۔ اتنا کوئی عمل رب کو پیارا نہیں جتنا پیارا یہ روزہ ہے رمضان میں۔ اور جو بھی توصیف مجھ سے ہیں روٹھے ہوئے، جا کے سب کو منانا ہے رمضان میں۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اہم ارشاد ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ مشکات شریف کی حدیث شریف میں بیان ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ بہت سے روزے دار ہیں جنہیں روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں، اور بہت سے رات کو عبادت کرنے والے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں۔ ہمارے آقا انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ سیاہ لامکاں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں اور ان کا فرض ادا بھی ہو جاتا ہے کہ بظاہر وہ روزہ توڑنے والا کوئی کام نہیں کرتے، لیکن جو تقویٰ اور بلند درجہ روزے سے نصیب ہونا چاہیے اور تراویح ادا کرنے سے جو فرحت ملنا چاہیے، اس سے وہ محروم رہتے ہیں، کیونکہ وہ روزے کی حالت میں بھی اپنی بےہودہ عادت کے مطابق جھوٹ، مکر، بہتان اور غیبت وغیرہ سے باز نہیں آتے۔ وہ تجارت کرتے ہیں تو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے، ملازمت کرتے ہیں تو سستی سے باز نہیں آتے، لوگوں پر ظلم کرنے، دوسروں کا حق مارنے، رشوت لینے، سود سے پیسہ کمانے کی غیر شرعی حرکتوں کو نہیں چھوڑتے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان کے ایک مہینے کا روزہ تو مسلمان کو بہت بلند کر سکتا ہے، لیکن اس بد نصیبی کا کیا علاج کہ مسلمان خود ہی اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری حالت تو اس مریض کی سی ہے، مثال کے طور پر جو دوا تو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کو دوا کا پورا فائدہ نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا جن سے دوا استعمال کرنے کے دوران پرہیز ضروری ہے۔ اب اس مریض کی حالت نہ بدلنے اور مرض ختم نہ ہونے میں نہ تو ڈاکٹر کا کوئی قصور ہے، نہ ہی دوا کی کوئی خرابی۔ اس میں شک نہیں کہ روزہ مسلمان کی مادی اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کو ایک رسم سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، وہ پرہیز نہیں کرتے جس سے اس کا پورا فائدہ نصیب ہو۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عبادتوں کے طریقے عطا فرمائے، لیکن خدا ہی کا یہ قانون بھی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی نہ کریں۔ خدا اچھے لوگوں کو کبھی تباہ و برباد نہیں کرتا اگر وہ اچھائی پر رہتے ہیں، لیکن جب وہ خود ہی اچھائی کا راستہ چھوڑ کر برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو خدا کا ان پر عذاب آتا ہے۔ اسی طرح بدکاروں، بد کردار لوگ امن و چین کبھی نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خود کو تبدیل نہ کریں اور برائیوں کا راستہ چھوڑ کر بغاوت سے توبہ کر کے خود کو اچھا نہ بنا لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اختیار نہ کر لیں۔ حضرات، اسلام یقیناً اپنے ماننے والوں کو امن اور چین کی زندگی بخشتا ہے۔ اگر ہم ماضی کی تاریخ پر غور کریں تو اسلام ہی نے جاہل وحشی انسانوں کو دنیا کی سب سے زیادہ مہذب، باوقار اور بلند مرتبہ قوم بنایا، لیکن انہوں نے صرف اسلام کا کلمہ ہی نہیں پڑھا بلکہ اپنی پوری زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں، دوسری بڑی قوم بھی ہیں، دولت کی بھی ہمارے پاس کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن معاشی، سیاسی اور ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں، لیکن ہماری عزت و آبرو غیروں ہی کے قبضے میں ہے۔ ہم کو خود کوئی قوت نہیں، دوسروں کے سہارے زندہ ہیں۔
آخر کیوں؟ جبکہ اسلام تو ہماری بلند اور عروج کا ضامن ہے، ہماری عزت و آبرو کا محافظ ہے، ہم سے امن و سکون کی زندگی کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو اس حقیقت کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، اسلام کو ماننے کا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن اپنی زندگی کے کسی حصے میں اسلام کو اختیار نہیں کیا۔ ہم نے اسلام کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کون سی قربانی کی ہے؟ کون ہے جو بھوکا رہنا برداشت کرے لیکن سود کی دولت پر نظر نہ ڈالے، دوسروں کا حق نہ مارے، کسی پر ظلم نہ کرے، جھوٹ نہ بولے؟ ہم تو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کا فرق تک بھول گئے ہیں، اور ایسی حالت پر رہ کر صرف چند دن مسجدوں اور چند روزوں کے ذریعے اپنی حالت میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ ذلت و خواری عزت و عظمت میں بدل سکتی ہے، لیکن ہمیں قربانی دینا ہوگی، اپنی بدکاری و بدکرداری کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورا مہینہ تراویح پڑھیں، روزے رکھیں، تقوی و پرہیزگاری کا خوب مظاہرہ کریں، کچھ نصیب نہیں ہو سکتا۔ بس آئیے ہم آج تک کیے ہوئے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور پھر روزہ رکھیں۔ یقین جانیے بڑا سکون نصیب ہوگا، ساری بلائیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو، ہمارے گھر والوں کو، تمام ہمارے رشتہ داروں کو عمل کرنے کی، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔